اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ آج کی اس خوبصورت اور عمدہ محفل کا آغاز کر رہے ہیں۔ ہم نے سورہ آل عمران کی پچھلی جو آیات گزر چکی ہیں شروع سے لے کر ان کا ترجمہ اور اس کے اندر جو احکامات ہیں وہ آپ کی خدمت میں بیان کیے تھے۔ تو آج کی اس محفل میں ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 181 سے 184 تک کا ترجمہ اور اس کے اندر موجود احکامات کو تفسیر کے ساتھ مختصراً بیان کریں گے۔ تو آئیے آج کی اس مبارک محفل کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ لقد سمع تحقیق سن لیا، اللہ تبارک و تعالی نے، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے یہ سن لیا ہے۔ کیا سنا ہے؟ قول الذین، ان لوگوں کی بات، قالوا جنہوں نے کہا کہ ان اللہ فقیر، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی فقیر ہے، معاذ اللہ، نعوذ باللہ۔ کیسی گندی اور غلط باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق ان لوگوں نے کی۔ وَنَحْنُ أَغْنِيَاء، ہم بڑے مالدار ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کے پاس مال نہیں ہے۔ میں وہ لفظ دوبارہ استعمال نہیں کرنا چاہتا کہ جو انہوں نے استعمال کیا، تو کہنے لگے کہ اللہ کے پاس مال نہیں ہے اور ہم بڑے مالدار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا، ہم نے لکھ لیا ہوا ہے، یعنی جو انہوں نے کہا تھا نا وہ ہم نے نامہ اعمال میں اور اپنے پاس لوح محفوظ میں لکھ لیا ہوا ہے، انہوں نے کیا کہا تھا، ہم اس کا حساب ضرور لیں گے ان سے۔ وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاء، اور انہوں نے انبیاء علیہم السلام کو قتل کیا، بغیر حق، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی ثبوت کے، یعنی ان کو اس بات کا ثبوت نہیں ملا کہ وہ کس چیز کے گناہ گار ہیں، کیوں قتل کر رہے ہو۔ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور ہم نے کہا چکھو ایسا عذاب جو کہ جلا کر راکھ کرنے والا ہے، یعنی ایسا عذاب جو کہ جلا دے گا۔ حریق، حرکا یحرکو، اس کا معنی ہوتا ہے جلانا، اور ایسا جلانا کہ جس کے بعد شناخت باقی نہ رہے، اسے کہتے ہیں حریق۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جلانے کا عذاب دے گا اور اس قدر جلا دے گا کہ تمہیں شناخت تمہاری کوئی نہیں کر سکے گا کہ یہ وہ ہے۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ اس وجہ سے کہ جو تم نے اپنے اعمال آگے بھیجے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتے۔ یعنی کوئی کہے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آگ میں ڈالے گا، کیوں ڈالے گا ان کو آگ میں؟ ان سے بڑی محبت کرتا ہے، کیوں آگ میں ڈالے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ اس لیے ڈال رہا ہوں کہ انہوں نے جو اعمال کیے ہیں ان کی بیس پہ ڈال رہا ہوں، ان کی بنیاد پر، ان کے سزا کے طور پہ ان کو آگ میں ڈالوں گا، بلا وجہ آگ میں ان کو نہیں ڈالوں گا۔ الذین، وہ لوگ، قالوا، جنہوں نے کہا، ان اللہ عہد الینا، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے وعدہ لیا ہے، کس چیز پر؟ اللہ نؤمن لرسول، کہ ہم رسول پر اس وقت تک ایمان لے کر نہ آئیں، حتی یاتینا بقربان تاکلہ النار، یہاں تک کہ ہمارے پاس ایک ایسی قربانی آئے یا ہم ایسی قربانی کریں جسے آگ آ کر کھا جائے۔ یہ پہلے لوگوں کا مال غنیمت تھا، یہ پہلے لوگوں کا مال غنیمت کو جلانے کا ایک
یعنی کہ ان کے قبولیت کا ایک طریقہ تھا کہ پہلے لوگ ہمارے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور مسلمانوں پر جو مال غنیمت تھا وہ حلال کر دیا گیا تھا، لیکن پہلی امتیں جو ہیں ان پر مال غنیمت کھانا حلال نہیں تھا، بلکہ وہ ایک کھلے میدان میں اسے یا کسی پہاڑ پر اسے رکھ دیتے اور اوپر سے آسمان سے آگ آتی اور اسے کھا جاتی، اور اس طرح وہ سمجھتے کہ ہمارا یہ جو ہے وہ مال قبول ہو گیا، ہماری قربانی قبول ہو گئی ہے۔ قل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قد جاءکم رسول من قبلی، قد جاءکم رسول من قبلی، تحقیق آئے تمہارے پاس بہت زیادہ رسول اس سے پہلے، بالبینات، واضح دلیلیں لے کر، یعنی جو پہلے رسول آئے ان کے پاس بھی دلائل موجود تھے، ہمارے پاس ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی موجود ہیں اور پہلے نبیوں کے پاس بھی موجود تھے۔ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ، اور وہ چیزیں بھی لے کر آئے جو تم نے کہا، یعنی جو تم نے کہا کہ جو تم نے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہا کہ ان کے پاس انجیل ہے، موسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہا ان کے پاس تورات ہے، داؤد علیہ السلام کے متعلق تم نے کہا کہ ان کے پاس زبور ہے، تو یہ ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں بتائی ہیں، وہ یہ چیزیں لے کر آئے تھے۔ فَلِمَا قَتَلْتُمُوهُمْ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم نے یہ باتیں کی ہیں تو پھر تم نے ان کو قتل کیوں کیا؟ اگر وہ تورات، زبور، انجیل لے کر آئے تھے تو ان کو قتل کیوں کیا تم نے؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو اس بات کا پہلے جواب دو۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ، پھر اگر آپ جھٹلائے گئے ہیں، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ کو کافروں نے جھٹلایا ہے، فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، تو آپ پریشان نہ ہوں، آپ سے پہلے بھی بہت زیادہ جو امتیں تھیں، بہت زیادہ جو پیغمبر تھے ان کو جھٹلایا گیا تھا، ان کی باتوں کو اسی وقت نہیں مان لیا گیا تھا۔ جاءوا بالبینات، وہ بھی واضح دلیلیں لے کر آئے تھے، جیسے آپ معجزات لے کر آئے ہیں ویسے وہ بھی دلائل لے کر اپنے امت کی طرف آئے تھے۔ والزبر، اور کچھ نبی ایسے تھے جو کہ صحیفے لے کر آئے تھے، جیسے ابراہیم علیہ السلام، آدم علیہ السلام، اس کے بعد ادریس علیہ السلام، مختلف جو پیغمبر تھے وہ صحائف لے کر آئے تھے، ان کے پاس کتاب نہیں تھی لیکن مختلف پیجز تھے، صحائف تھے جو کہ وہ اپنی امت کو اس میں سے ہدایت کی راہ دکھاتے تھے۔ والکتاب المنیر، اور کتاب روشن، ایسی کتاب بھی کچھ پیغمبر لے کر آئے جو کہ واضح دلائل سے بھری ہوئی تھی، جیسے موسیٰ علیہ السلام زبور تورات لے کر آئے، عیسیٰ علیہ السلام انجیل لے کر آئے، داؤد علیہ السلام زبور لے کر آئے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے قرآن مجید لے کر آئے۔ تو یہ کچھ پیغمبر تھے جو کہ کتب لے کر آئے، اور کچھ ایسے تھے جو کہ صحائف لے کر آئے۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی محفل کے لیے اللہ نگہبان۔